رشتوں کو نبھانے کی کوشش کی، اپنی عبادت تھی اس کی کوشش کی، اپنے بچے ان کی تربیت کی کوشش کی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اس طریقے سے آگے لے کر چلنی ہیں. اچھا، اب اور جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، میں کچھ ریسرچز بھی پڑھ رہی تھی، اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا کلاس 5 کے بچوں پہ، اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو بچے بہت انٹیلیجنٹ تھے ان کی انہوں نے تعریف کی کہ آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، اور ساتھ ان کو ایک بڑا مشکل سا ٹیسٹ دے دیا. اور دوسرے جو بچے تھے جن کو انہوں نے اس بات پہ ان کی تعریف کی، انٹیلیجنٹ آپ اتنے نہیں ہیں لیکن آپ کوشش اور محنت کرتے ہیں، تو کس کے سکور زیادہ آئے؟ جن کو تعریف کی گئی تھی جن کی کہ آپ کوشش بہت اچھی کرتے ہیں، اور جن کو صرف یہ احساس دلایا گیا تھا کہ نمبر لینے ہیں نمبر لینے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ نمبر نہیں لے پائے، کیونکہ وہ اتنے سٹریسفل ہو گئے کہ ان سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا. کبھی کبھی میں ہاسپٹل میں دیکھتی ہوں، میرے پاس بچے آتے ہیں جن کے پیٹ میں درد ہو رہی ہوتی ہے، انہوں نے بہت سے ٹیسٹ کرائے ہوتے ہیں، یہ اکثر ہوتے ہیں 10-11 سال کے بچے. پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے ٹیسٹ کرائے ہیں لیکن بچے کے پیٹ کے درد نہیں جا رہی. تو میں ان کو بتاتی ہوں اسٹریس کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں اس کو کیا اسٹریس ہوگا؟ اچھا، اگر لائق بچہ ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو کیا اسٹریس ہوگا، یہ تو بہت لائق ہے. لیکن دیکھیں جو لائق بچہ ہے اس کو ہر وقت اسٹریس ہوگا کہ میں فیل نہ ہو جاؤں. آپ کو پتہ ہے اب بھی یہ خبریں زیادہ تر اخباروں میں اور اس میں نہیں آتی ہیں، لیکن مجھے ہر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی لیڈنگ یونیورسٹی کی جو پنڈی اسلام آباد میں بھی ہے یا اور شہروں میں بھی ہیں، ایک وہ بچہ یا بچی جو بہت لائق ہے اور بہت ہائیسٹ جی پی اے لینے والا ہے، اس نے خودکشی کر لی. کیوں؟ اس نے کہا کہ حالانکہ ابھی بھی میرا ہائیسٹ جی پی اے ہے لیکن جتنا میں نے سوچا تھا اتنا نہیں آیا، تو میں نے خودکشی کر لی. اسی طرح سے جو بچہ نکما ہوتا ہے، جیسے کئی دفعہ پیرنٹ جب کہتے ہیں نا یہ تو نکما ہے، اس کے پیٹ میں کیا درد نہیں، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے لیکن اس کو جتنی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، جتنا کچھ اس کو کہا جا رہا ہے، وہ اس کے لیے بہت بڑی بربادی ہے، بہت زیادہ اس کو یہ بات پریشان کر رہی ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے اس چیز کو ٹھیک کیا جائے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے جو بہت بہترین ہوتی ہے اور اس کو وہ بہترین طور پہ نکھار لیتے ہیں، اسے اچھا کام کرتے ہیں. لیکن آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی سچویشن آئی ہے تو آپ نے یہ کہہ کے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر لینا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی بھی کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. کیونکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ فرض کریں 2 افراد ہیں اور ان میں سے ایک تو نیچرلی ٹیلنٹڈ ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے کوئی بھی کام کرنا آتا ہے، چاہے کوکنگ کرنی آتی ہے، ہم کہتے ہیں نا ہاتھ میں ذائقہ ہے کسی کے، یا یہ کہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے، یہ تو 1 منٹ میں پڑھ لیتا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، 10 سال جب گزر جائیں گے تو آپ اس شخص سے آگے نکل جائیں گے اس کام میں. اور اگر آپ 20 سال وہ کام کرتے رہے تو آپ ایکسیلنس کے لیول پہ پہنچ جائیں گے، لوگ آپ کو پہچاننا شروع کر دیں گے. حالانکہ کچھ افراد آپ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں گے لیکن کیونکہ آپ نے گیو اپ نہیں کیا، آپ نے وہ کام کرنا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، مثلاً تجوید آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو لگتا ہے میری ٹیچر کی تو تجوید اتنی اچھی ہے، یا آپ کے ساتھ اور کچھ فرینڈز آپ کی پڑھ رہی ہیں اور وہ تجوید پڑھتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، اتنی جلدی انہوں نے سیکھ لیا، ٹیچر بھی ان کی تعریف کرتی ہے، آپ کہتی ہیں میری تو اتنی اچھی نہیں ہے. آپ کہتی ہیں میں ایسے کرتی ہوں، میں صرف تفسیر کی کلاس میں آ جایا کروں گی، تجوید میں نہیں آؤں گی. یا آپ ٹیچر کو کہتی ہیں دیکھیں مجھ سے نہ اتنا زیادہ نہ سنا کریں، تھوڑا سا سنا کریں. کیوں؟ آپ اپنے آپ کو بتائیں. 10 سال اگر میں ڈیلی پڑھتی رہوں گی، اپنا سبق کرتی رہوں گی، تو 10 سال میں ان سے زیادہ اچھا پڑھ رہی ہوں گی انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے میں کسی اور کو پڑھا رہی ہوں. اور یہی میسج اپنے بچوں کو دینا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں آج ابھی تم نے 2 آؤٹ آف 10 لیے ہیں، فیل ہوئے ہو، انڈا لیا ہے، اور اب جو 1 ہفتے بعد والا ٹیسٹ ہے نا اس میں 10 آؤٹ آف 10 چاہیے. آپ کو بیٹا پڑھتے رہو، کوشش کرتے رہو، اور ایک دن آئے گا دیکھنا تم ان سب کو پیچھے چھوڑ دو گے. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو انسان کوشش کرتا ہے، اپنے کام کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے. سیرت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی دور کی مشکلات، پھر اس کے بعد مدنی دور میں بھی مشکلات، اور پھر دیکھیں مکہ میں کیسے داخل ہوئے.
فتح کے ساتھ. اور وہ جو فتح تھی وہ بھی کیسی تھی؟ کوئی اس میں خون نہیں بہایا گیا, امن امان کے ساتھ یہ تمام معاملات ہوئے تھے. تو جو شخص بھی اس طرح کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے ہر معاملے میں سوچ لیں کہ میں نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے. جیسے میرے پاس کئی دفعہ شادی کے سلسلے میں کوئی کپلز آ جاتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں اکٹھے رہنا. کوئی ینگ میرڈ کپل ہوتا ہے تو بچی مجھے کہتی ہے کہ میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ. تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں فوراً نہیں ایسا فیصلہ کریں, پہلے وہ طریقے سیکھیں جس سے شادی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. آپ نے ایک دفعہ طریقہ سیکھ لیا, پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اس کو پریکٹس کریں, اس کو ٹھیک کریں. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ میں چھوڑ دوں گی, اس میں سے نکل جاؤں. اچھا, وہ مجھے کئی دفعہ کوئی بچی کہتی ہے ٹھیک ہے چلیں میں کر لیتی ہوں, میں یہاں پہ 2-3 سال رہ کے کوشش کر لیتی ہوں. لیکن اگر 2-3 سال بعد میرا شوہر نہ ٹھیک ہوا, میرے سسرال والے مجھے تنگ کرتے رہے, یا میرے اور میرے شوہر کے جو بھی معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف نہ گئے, پھر تو میں کہتی ہوں پھر استخارہ کرنا. اور واقعی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں رہنا چاہتے چھوڑ دینا, لیکن تب تک آپ کتنا کامیابی میں کتنا کچھ سیکھ کے آپ آگے بڑھ چکی ہوں گی, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن فوراً جذباتی فیصلے کرنا اور ہر ایک کو کہنا بس اس کو چھوڑ دو, اس کے ساتھ نہ رہو. آج کل دیکھیں نا ہم ایسے مشکلات کے دور سے گزر رہے ہیں. ہر دوسرا کپل جو ہے مثلا جی شوہر مارتا ہے, تو مجھے کوئی آ کے پوچھے شوہر مارتا ہے کیا کریں, میں کہتی ہوں نہیں چھوڑیں, ہاں لیکن مار بھی نہ کھائیں. طریقہ سیکھیں کہ جب کوئی مارتا ہے تو اس سے بچا کیسے جاتا ہے, اس کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے. آج کل تو ایسے ایکسپرٹس ہیں آپ کو کیا کچھ سکھا دیتے ہیں, آپ کیوں نہیں سیکھتے وہ طریقہ؟ اس سے ڈر لگتا ہے ہمیں, وہاں پہ ہم گیو اپ کر دیتے ہیں. وہاں پہ وہ ہماری لرنڈ ہیلپ لیسنس آ جاتی ہے کہ نہیں اب پتہ نہیں اگر فلاں کو پتہ چل گیا اب یہ میں کیسے کروں گی. کبھی ہم کہتے ہیں یہ علاج بڑا مشکل ہے. آج کل تو اگر ہمیں کسی کپل کاؤنسلنگ کے لیے جانا پڑے یا ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑے بہت پیسے لے لیتے ہیں. شادیوں پہ ہم ویسے ہی لگا رہے ہیں, کپڑے ہم ویسے ہی پہن رہے ہیں. میں کہتی ہوں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں جیولری بیچ دو, ڈیولپ کرو اپنے آپ کو, سیکھو. یہ ہے کامیابی کا راستہ کہ صحیح جگہ پہ انویسٹ کرنا ہمیں آتا ہو. دوسرا امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں صبر, اور انگلش میں اس کے لیے ایک ورڈ آتا ہے گریٹ, GRIT. گریٹ کیا ہوتا ہے؟ گریٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنا مرضی کوئی مجھے کچھ کہہ لینا, میں نے نا اپنا کام نہیں چھوڑنا, میں نے اپنے کام کو کرتے رہنا ہے. کوئی مجھے برا کہے, کوئی مجھے اچھا کہے, کوئی میرا ساتھ دے نہ دے, لیکن جو صحیح کام ہے نا اس کو نہیں میں نے چھوڑنا. مثلا میں نے اپنی نمازیں نہیں چھوڑنا, میں جہاں پہ بھی ہوں. میں نے سچ بولنا نہیں چھوڑنا, میں نے سنت کے مطابق کھانا پینا نہیں چھوڑنا. میں نے اگر کوئی مشن اپنے ذمہ لیا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو میں نے اس کے لیے راستہ نکالنا ہے, وہ میں نے کام کرنا ہے. یہ جو کوالٹی ہوتی ہے نا یہ تب آتی ہے جب انسان لانگ ٹرم گول کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے, پہنچنا کہاں ہے. تھکتا نہیں ہے, تھکتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ریسٹ ایریا آتا ہے نا اس میں رکتا ہے, کچھ کھاتا پیتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے. تو کام نہیں میں نے چھوڑنا, کیونکہ جب آپ کے اندر یہ کوالٹی آ جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کھڑے رہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جیسے سورہ البقرہ میں آتا ہے نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. کوئی مسئلہ ہوا, اب آپ یہ نہیں کرتے رونا دھونا, اس سے بات اس سے بات. جو جوان ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کہانیاں ڈال رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. آپ کہتے ہیں نہیں میں کروں گی یہ کام, میں پھر کروں گی. مثلاً آج میری نمازیں اچھی نہیں ہوئی تو میں اللہ سے رو رو کے تہجد میں دعا مانگوں گی, میں کوئی کسی اسپیکر کو کسی اسکالر کو سنوں گی, میں کوئی کتاب پڑھوں گی, لیکن میں پھر کوشش کروں گی. ہاں میرے سے کئی لوگ ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں فیصلہ کرتی ہیں رمضان میں, یا کبھی کوئی ان کے دل میں خیال آتا ہے, وہ کہتی ہیں اچھا بس میں اب حجاب پہنوں گی. حجاب پہنا, پھر کچھ دنوں بعد باقی لوگ نہیں پہن رہے, پھر اتار دیا. پھر اتنا اندر گلٹ ہوتا ہے, اتنی فیلنگ آف فیلئر آتی ہے, میں بہت کمزور ہوں ایمان میں یہ نہیں کر سکتی, میں وہ نہیں کر سکتی, کیا کروں. پھر چھوڑ دیتی ہیں. تو کیا کرنا ہے, نہیں دوبارہ کوشش کروں گی, پھر کروں گی, پھر اپنے آپ کو کھڑا کروں گی. کیونکہ جن کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے نا گرٹ کی, وہ بہت سارے کام کر لیتے ہیں چاہے وہ ایوریج ہو. آپ دیکھیں آپ اگر اپنی سے ایک جنریشن پیچھے جائیں نا
یہ ہماری نانیاں دادیاں ویسی تھیں، وہ کہتی تھیں ہم تو پورے سسرال کو سنبھالتے تھے، اس میں ہم نے اپنے دیوروں کی شادیاں کرائیں، 4 دیور، 5 نندیں، 8 بچے، دعوتیں، جی اتنا کام کیا اور بالکل بیر منیمم میں رہے، لیکن الحمدللہ گھر نہیں چھوڑے اپنے. شوہر بھی سخت طبیعت تھے، ہر جگہ جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے، لیکن پھر دیکھیں وہ بچے بھی سٹیبل نکلے اور پھر وہ معاشرہ بھی بہت اچھا ہوتا تھا، اور پھر یہ کہ وہ خیر بھی آگے آگے گئی. ابھی بھی آپ دیکھیں جس انسان میں یہ کوالٹی ہوگی نا، وہ کہتا ہے کہ نہیں بزنس کر رہا ہے، بزنس میں وہ کہتا ہے کہ اچھا اگر کوئی پارٹنر اچھا نہیں ہے تو میں نے طریقے سیکھنے ہیں اسے کیسے ڈیل کرنا ہے. بچہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں زباں، مجھے یہ سبجیکٹ سمجھ نہیں آتا لیکن میں نے پڑھنا ہے. جیسے میں اپنے بچوں کو کہا کرتی تھی، جب بھی میرے بچوں نے آ کے اسکول کالج میں کمپلین کیا نا ہمارا ٹیچر ہاریبل ہے، تو میں کہتی ہوں دیکھو اچھے ٹیچر سے پڑھنا تو نا کوئی کمال نہیں ہے نا، وہ تو ٹیچر ہی اچھا ہے. برے ٹیچر سے پڑھ کے دکھاؤ اور اس کا نمبر لے کر دکھاؤ، پھر بات ہے. تو میں جب کہیں کہیں پڑھاتی ہوں جیسے اسی طرح کالجز یونیورسٹیز میں نا، میں اپنے لیے چیلنج یہ لیتی ہوں جو اسٹوڈنٹ مجھے تنگ کر رہا ہے نا اس کو قابو کرنا ہے، اس سے دوستی لگانی ہے، اس کو بیٹھ کے پڑھنا سکھانا ہے. یہ کیا بات ہے اس کو میں کوئی کلاس سے باہر نکل جاؤں. تو میں اسی لیے جہاں جہاں میں خود اتھارٹی میری ہوتی ہے میں کلاس لیتی ہوں نا، تو میں کبھی بھی فرینڈس کو الگ نہیں کرتی. میں کہتی ہوں فرینڈ ساتھ بیٹھیں گی. لوگ تو کہتے ہیں نا ٹیچر کلاس میں آ کے کیا کہتی ہیں الگ بیٹھیں، میں کہتی ہوں نہیں فرینڈ ساتھ بیٹھیں گی. میں کہتی ہوں لو یہ کیا بات ہوئی، فرینڈ کے بغیر تھوڑی مزہ آتا ہے پڑھنے میں. فرینڈ ساتھ بیٹھے تاکہ آپ کا آنے کو دل چاہے کلاس میں، اور پھر وہ تو میرا کام ہے. اگر وہ باتیں کریں گے تو میں نے ان کو ڈسپلن کرنا ہے، میں نے ان سے تعلق بہتر بنانا ہے، میں نے اس کام کو سیکھنا ہے کہ کیسے کیا جائے. تو کلیئرٹی ہونی چاہیے بہت سے معاملات میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم نے بار بار دیکھنا ہے کہ یہ میری جو ہیلپ لیسنس آ جاتی ہے کہاں سے آتی ہے. میں نے بچپن سے سیکھی ہوئی ہے، اگر سیکھی ہے تو کوئی بات نہیں میں اس کو انڈو کر لوں. جیسے کوئی قمیض غلط سل کے آ گئی، ٹائٹ ہوگی، جیسے تھا نا شادی پہ ہم نے اپنی قمیضیں بنائی بڑی اچھی پیاری پیاری، کچھ سالوں بعد نکالی تو اب ہم ان میں پورے نہیں آ رہے تو ہم پھینک تو نہیں دیتے نا، کیا کرتے ہیں ان کو ادھیڑ کے نئی سلائی لگا لیتے ہیں. تو میں نے اگر بچپن میں کہتی ہوں میں تو بہت شرمیلی تھی یا میرے گھر والے مجھ پہ بہت دباؤ ڈالتے تھے اور مجھے کبھی موقع نہیں ملا، اب موقع مل رہا ہے، ہاں مل رہا ہے لیکن مجھ سے کیا نہیں جاتا، تو ادھیڑے نا. کیسے اپنے آپ کو بار بار میسج دیں. آپ کو پتہ ہے ہم جتنی دفعہ اپنے دماغ کو کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے تم نے نہیں کرنا. تو ہم کیا کہیں گے ابھی مجھ سے نہیں ہو رہا، مشکل لگ رہا ہے لیکن میں نے کرنا ہے، میں نے اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، میں کیوں نہ یہ کروں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم ایک کام کے پیچھے دوسرے کام چھوڑ دیں. ہمیں زندگی کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس لیے بتا رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی کیپیسٹی دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ہم وہ کرتے نہیں ہیں، ہم وہ کوشش نہیں کرتے. ہاں اس میں بھی ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ بھی پڑھا جائے اور اس کو دیکھا جائے. تو بس اپنے آپ کو بار بار یہ میسیجز دینے ہیں، کیا میں نے گیو اپ نہیں کرنا، میرے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، میں نے پھر کوشش کرنی ہے. پھر آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ فیلئر ہوگا ہی ہوگا زندگی میں. یہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا ہو گیا اب میں کیا کروں، نہیں ہونا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا ہے. ہمیں ریڈی رہنا ہے اس کے لیے کہ کچھ ہوگا. پھر کیا ہے کبھی کبھی ہمیں بہت بڑا دھچکا لگے گا، کبھی ہم بہت پریشان ہوں گے. بیٹھ جائیں، دعائیں کریں، نفل پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر بنائیں، پھر کھڑے ہو جائیں کہ لیٹ می ٹرائی اگین، مجھے دوبارہ کام کرنا ہے. پھر اپنے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ یہ میرا ہی قصور ہے. اچھا اگر یہ بھی لگتا بھی ہے کہ میرا قصور ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ استغفار، توبہ. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں. پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. کیوں نہیں کیا ہوگا؟ اللہ معاف کر دیتے، بندے نہیں معاف. تو بندے نہیں معاف کرتے تو ہم ان کے ساتھ بھی رویے بدل لیں. کئی دفعہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی سے کوئی چپکلش چلتی ہے لیکن آپ اس کو اپنے نروز پہ نہیں سوار کرتے، اچھی طرح کام کرتے رہتے ہیں، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں. ہم ایکچولی اس بات کو بھی نروز پہ سوار کرتے ہیں. اور میں نے دیکھے بار بار پوچھتے ہیں کسی سے آپ نے مائنڈ کیا، آپ نے مائنڈ کیا، تمہیں برا لگا، تمہیں برا لگا.
وہ کہتا ہے نہیں برا لگا، نہیں لگا تو اگلا انسان پھر کیا کہتا ہے؟ اچھا پھر میں مائنڈ کر لیتی ہوں. مجھے اگر کوئی پوچھتا ہے آپ برا لگا ہوگا آپ نے مائنڈ کیا، میں کہتی ہوں دیکھیں میرا مائنڈ اتنا وہ جسے کہتے ہیں نا اتنے کاموں میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں یاد رہتا کہ میں نے یہ مائنڈ کرنا ہے. لیکن اگر آپ مجھے احساس دلانا چاہتے ہیں تو پھر میں بیٹھ کے مائنڈ کرنے کی تیاری کرتی ہوں کہ مجھے مائنڈ بھی کرنا ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ ہر چھوٹی بڑی بات میں آپ الجھنے سے اپنے آپ کو بچا لیں. یا یہ کہ اپنے آپ کو یہ بتانا کہ اگر مجھ سے کوئی کام اچھا نہیں ہوا تو میں بری ہوں. بچوں کو بھی ہم ایسے ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر میں بیٹھ کے بچے کو کہوں گی یہ کیا لکھ دیا، یہ کیوں لکھا، میں نے تمہیں پڑھایا تھا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، اف اللہ یہ جواب تو میں نے 3 دفعہ تم سے سنا تھا، اس سے کیا ہوگا؟ بچہ لائک ہو جائے گا. بھی کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے لگا رہے ہیں اس پہ. ہاں جی بچوں کے ساتھ ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم اتنی فیسیں بالکل اتنی فیسیں دے رہے ہیں. اچھا پھر ٹیچرز کی بھی برائیاں کرتے ہیں، ٹیچرز نے کمے ہیں، بلیم اور ایکسکیوزز میں جاتے ہیں. کوئی نہیں، ٹھیک ہے بیٹا کوئی نہیں. ہاں جو غلطیاں نظر آ رہی ہیں اس کو ٹھیک کرو. جو کام نہیں ہو سکا اس چیز کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے خرابی آئے گی. تو پہلا کام جو ہوتا ہے نا، یعنی سب سے پہلے تو ہم نے توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مزید بہتر بنانا ہے، اپنے آپ کو بار بار یقین دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں وہ جو حدیث میں آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے. اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے. اس کو کہتے ہیں ون ون. ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر میں نے صبر کر لیا، بہت بڑی مشکل تھی، مجھے پھر بھی اجر ملے گا، اللہ مجھے آسانی دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. پہلی بات تو یہ کرنی ہے. دوسری بات کیا کرنی ہے؟ ایک ٹرم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیلف کمپیشن لے کر آئیں. اپنے ساتھ اچھے ہو جائیں، اپنے آپ کو اندر سے ٹارچر نہ کریں. اپنے آپ کو بتائیں میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو جائیں گی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، الرحمن ہے، معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آج کل آپ سوچیں ایک سرجری ہوتی ہے نا، کچھ عرصے بعد دیکھیں تو آپ کو سٹیچز کی لائن نہیں نظر آتی، اتنی فائن سرجری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایسے ایسے کیمیکلز ہیں، ایلفی سے بھی بہتر ہیں، وہ چیز کو ایسے جوڑتے ہیں آپ کو نظر ہی نہیں آتا یہ ٹوٹی کہاں سے تھی. جب انسان ایسے کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو دل بنایا ہے نا، یہ بڑی جلدی جڑنے والے دل ہیں. ہم ان کو خود نہیں جوڑتے، ہم اس کو خود توڑے ہوئے رکھتے ہیں پیسز میں، اور ہم اپنے آپ کو بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں آپ سے کہوں گی کہ وہ آپ کریں. اور وہ ایکسرسائز یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں اور جہاں پہ خاص طور پہ ناکامی ہوئی ہو، وہاں سے آپ نے کیا سیکھا. وہاں سے ایک اسٹرینتھ بتا دیں جو آپ کی نکلی ہو. کوئی بتا سکتا ہے؟ ویسے میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور بتاتی ہوں، آپ سب کو یاد آ جائیں گی. مثلاً مجھے یاد ہے کہ میں کچھ اپنے ویڈیوز پریپیئر کر کے تو کہیں شیئر کرتی تھی تھوڑا بہت نا، تو وہ کیا ہوا کہ وہ جس چینل پہ شیئر کرتی تھی وہ بند ہو گیا. اب میں بڑی پریشان، لوگ مجھے بار بار میسج بھیج رہے ہیں کہ ہمیں آپ کا آڈیو چاہیے، ہمیں مل نہیں رہا. میں سوچوں کیا کروں، میں کتنے دن سوچتی رہی. تو میں نے ایسے تکے سے نا ایک چھوٹا سا کلپ بنایا، اپنا آڈیو جو تھا اس کا کلپ بنایا. وہ کلپ بنا، میں نے سب کو بھیجا، مجھے اور لوگوں نے مانگنا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں چاہیے. اور اس کی وجہ سے میں نے وہ کلپس بنا کے وہ جو ایک ناکامی آئی ادھر سے یہ راستہ کھل گیا کہ میں نے وہ والے کام کرنے شروع کر دیے. وہ کلپ بنا بنا کے لوگوں تک پہنچانے شروع کر دیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ کئی دفعہ انسان دیکھتا ہے کہ یہ راستہ یہاں پر رکاوٹ آ رہی ہے، لیکن کسی اور راستے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور راستہ آپ کے لیے کھولنا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کچھ کام کر سکیں. تو میں نے ہمیشہ اپنے کام میں دیکھا ہے کہ جب مجھے کوئی رکاوٹ ملتی ہے نا، کہیں پہ بھی رکاوٹ ملتی ہے، تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اور کام دے دیتے ہیں. اور میں جب وہ کام کرنا شروع کرتی ہوں تو جہاں پہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے وہی مجھے بات بلاتے ہیں کہ پلیز آ کر یہ کام ہمارا کر دو. تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی اسپیشل کورس پہ کہیں بھیجنا تھا کہ اچھا یہاں جا کر پہلے کام کرو، اچھا یہاں جا کر یہ سیکھ کر آؤ. اور جب انسان وہ سیکھتا ہے
تو انسان کی زندگی میں خود بخود آسانی آ جاتی ہے. جیسے دیکھیں اگر گیس نہ آ رہی ہو اور آپ نے کھانا بنانا ہو, رکاوٹ آ گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا آپشنز ہوتی ہیں؟ اوون میں بیک کر لیں, اور یعنی کہ بیک کرنے کے جو پلیٹس ہیں, پلیٹرز ہیں, وہ سارے لے لیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہے, صرف پھل کھا لیں, صرف سلاد کھا لیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھایا کرتے تھے؟ کھجور اور پانی. سنت پوری کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ وزن بھی ٹھیک ہو جائے گا, بلڈ پریشر, شوگر, سب چیزیں اپنے کنٹرول میں آ جائیں گی اور بل بھی نہیں آئے گا. اور جن کے لیے ہم روتے ہیں کہ نہاریاں کیسے بنائیں گے, وہ ان کو اتنے آرام سے کہیں گے گیس نہیں آ رہی, نہاری نہیں بن سکتی, تو میں اپنی کلاس میں جا رہی ہوں. ایک کہانی کے ساتھ بات ختم کرتی ہوں, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس سلسلے میں تو وہ لیتی ہوں. ایک شخص تھا, اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے پاس تتلی تھی, اور اس نے دیکھا کہ تتلی بننے سے پہلے کا عمل اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو, ٹھیک ہے, اس کا پیپا ہوتا ہے, اس کا ایک ہارڈ کورنگ ہوتی ہے, اور اس میں سے تتلی بڑی مشکل سے نکلتی ہے, بڑی مشکل سے اپنے آپ کو نکالتی ہے اور پھر اڑتی ہے. اس نے جب ایک تتلی کو دیکھا کہ وہ کتنی مشکل میں ہے اور اتنی کوشش کر رہی ہے اور تڑپ تڑپ کے اس سے نکل رہی ہے, اس سے دیکھ کے برداشت نہیں ہوا. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. ایک اور اس نے دیکھا, وہ تو نکل گئی, اڑ گئی. اس نے دیکھا کہ ایک اور اس کے قریب تتلی تھی, وہ بھی اسی طرح تھی, یعنی انڈا تھا اس کا, اور اس میں سے وہ جب اس کا لاوا اور پیپا وہ بنا تو اس میں سے اس سے نکلا نہیں جا رہا تھا. وہ اندر سے بھاگا بھاگا گیا, کینچی لے کر آیا, اور بڑی آسانی سے اس نے نا کینچی سے وہ اس کی جو ہارڈ شیل تھا اس کو کاٹ دیا. اس نے کہا کہ اب یہ جو تتلی ہے یہ آرام سے اڑ جائے گی. لیکن کیا ہوا, وہ جو تتلی تھی جب وہ اس میں سے نکلتی تھی مشکل سے, تو کیونکہ اندر لکوڈ ہوتا تھا نا, اور لکوڈ اگر ہوگا اور اس کے اگر پر گیلے ہوں گے تو وہ اڑ نہیں سکے گی. تو وہ جو ہے اس میں سے جب اس پروسیس میں سے نکلتی تھی تو آہستہ آہستہ اس کے پر سوکھتے جاتے تھے, میچور ہوتے جاتے تھے, ان کے اندر طاقت آتی جاتی تھی کہ وہ اڑیں. تو جب اس نے اس کو کاٹ دیا تو کیا ہوا کہ ایک تو اس کے پر گیلے رہ گئے, دوسرا یہ کہ وہ پروں کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ اڑ سکتے تھے, تو وہ نیچے گر گئی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی مشکلات رکھی تھی اس لیے رکھی تھی تاکہ وہ اونچی اڑان پہ جائے. تو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہوتی ہیں, جیسے کوئی بیمار بھی ہوتا ہے, کسی کو کینسر بھی ہوتا ہے یا کوئی اور بیماری ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ہائے ہائے کتنی اس کی زندگی مشکل ہے, جبکہ آپ کو پتہ ہے اس بیماری سے کیا ہوتا ہے, گناہ جڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں, اور ہم اگر ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کا حال چال پوچھتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر آپ کسی بیمار کا حال دن میں پوچھنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یعنی آپ ایک ایک مشکل کو اٹھا لیں اور اس کے ساتھ جتنی آسانی آئی ہوئی ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیں, تو آپ کو لگے گا کہ زندگی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی رکھا ہے وہ باب مقصد بنایا. مشکلات میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہمارے لیے رکھا ہے, یعنی جسے کہہ سکتے ہیں کوئی ڈائمنڈ رکھا ہے یا کوئی خزانہ رکھا ہے جس کو ہمیں سمیٹنے کی ضرورت ہے, اور کچھ نہیں ہے نا تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا بات تو یہی ہے, آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہاں بڑی چیز سمجھ رہی تھی, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. جو کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے, اللہ کر سکتا ہے. جی, ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ کتنی ہے مشکل جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے, اور آسانیاں بہت ساری ہوتی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. یہ بہت اہم سوال پوچھ رہی ہیں. ان کے ایک دوست نے ان سے یہ کہا کہ وہ ان کے ٹین ایج بچے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے, تو ان کے لیے بہت پریشان ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ مطلب میں بار بار کہتی ہوں, پھر وہ پڑھتے نہیں ہیں, پھر ماحول خراب ہوتا ہے, اگر میں بالکل کہنا چھوڑ دوں تو وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, اور اگر میں کہوں تو تعلقات خراب ہوتے ہیں, میں کیا کروں. تو یہ گھر گھر کی کہانی ہے. بات یہ کہ جب بچہ ٹین ایج میں آتا ہے نا تو اس کے اوپر ایسے فیزز آتے ہیں, اور خاص طور پہ آج کے دور میں زیادہ فیزز ہیں, اس وجہ کہ معاشرہ بہت خراب ہوا ہے. اور معاشرہ جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ دینی ہیں, دینی سوچ والے ہیں, تو شاید آپ بہت بیکورڈ ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہماری اپنی رول ماڈلنگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, یعنی ہمیں اپنی نمازوں پہ توجہ دینی چاہیے. ہم اپنی نماز کو بہت اور زیادہ خوبصورت بھی بنائیں, زیادہ خشوع و خضوع اس میں کریں, اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کریں, رو رو کے تہجد میں, ہر نماز میں. یعنی اپنی پریشانی وہ جو ہے نا, انما اشکو بثی وحزنی اللہ, کہ جو ہمارا رونا دھونا ہے, جو ہمارے دل کی فریاد ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانی چاہیے. ہم یہ نہ کریں کہ کھانا نہیں بنا رہے, ہسبینڈ بھی کہہ رہے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے, اور بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ مام تو جو ہے وہ شاید کریزی ہے, اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ. ایسے نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو ماں ڈائنامک نظر آنی چاہیے. ہاں وہ کہتی رہیں. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, بچپن سے اب تک ہم کسی نہ کسی یہ جو ہوتا ہے نا یا تو شربت کا یا صفائی والے کسی صابن کا یا اس طرح شیمپو کا اشتہار دیکھ رہے ہیں, صرف کیریکٹر بدل گئے, میسج وہی وہ دے رہے ہیں 30 سیکنڈ کا میسج. تو آپ بھی 30 سیکنڈ کا میسج دیتے رہا کریں, نماز پڑھو. بچہ منہ بناتا ہے تو بنا لے, بچہ پڑھ لیتا ہے تو الحمدللہ, بچہ اچھا بول دیتا ہے تو پھر بھی الحمدللہ, بچہ نہیں بھی پڑھتا تو آپ اپنی نماز پڑھیں اور اس کے لیے رو رو کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ یہ بچہ نماز پڑھے, یہ چھوڑے نہیں. دوسرا, بچے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں. نماز قربانی مانگتا ہے, اور قربانی انسان صرف تب دیتا ہے جب انسان کی اونرشپ آتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو ایسی گیدرنگ میں اگر آپ نے ان کے اوپر پریشر رکھنا ہے نا, تو ان کو کہیں کہ ایک دفعہ کسی قرآن کلاس میں تم نے ویکلی جانا ہے, اور اگر کوئی قرآن کلاس آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ اپنے گھر میں آن لائن اتنا کچھ ہے 15 منٹس کا رکھ سکتے ہیں کہ ہم مل کے سنا کریں گے, بس دیٹس اٹ. بچوں سے کہ اور تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا سنتے سنتے یہ نہیں کہنا سنا سنا دیکھا اسی لیے میں کہتی ہوں سمجھو, تو پھر بچہ کیا کہے گا, میں نے نہیں بیٹھنا, میں نے نہیں سننا. بس آپ نے ان کو سننے دیا, ان کو گزرنے دیں, ان کو گزرنے دیں, ان کو گزرنے دیں. آپ دیکھیں بچوں کے اندر آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. ویسے میں بھی اگر اپنے بچوں میں سے کسی کو دیکھوں کہ وہی بات ہے کہ بہت سے بڑے بڑے احکامات کیے نہیں جا رہے, اور کسی ایسی رینڈم چیز پہ مجھے کہتے ہیں بڑے یہاں کے وہ عقل مندی سے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو دل پتہ کیا چاہتا ہے, ایک کھینچ کے چپیڑ لگاؤ کہ نماز پڑھی نہیں جا رہی, یہ کام کیا نہیں جا رہا, اور یہ یاد آ گیا ہے وہ ایک کونے میں پڑی ہوئی چیز حلال ہے کہ حرام ہے. لیکن پھر انسان کہتا ہے الحمدللہ اللہ تیرا احسان ہے. ایسے بھی بچے ہیں جو یہ بھی نہیں پوچھ رہے. اگر میرا بچہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس کا مطلب ہے وہ چیزوں کو کے بارے میں سوچتا ہے, تو میں اس کو بتاؤں کہ ہاں بیٹا یہ حلال ہے یا حرام ہے, اور ساتھ ہی اس کے لیے دعا کروں کہ میرے رب اگر وہ حلال حرام کی کیفیت کو اتنا زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے, میرے رب اس کا دل جو کام وہ نہیں کر رہا نا اس کے لیے بھی نرم کرتے. دیکھیں جہاں ہماری حد ختم ہوتی ہے نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ کرنے پہ قادر ہے. جہاں ہماری حد ہے نا وہ بھی اللہ کے اذن سے, اللہ کی مشیت سے ہم کر پاتے ہیں, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو ان کو کہیں کہ ڈونٹ گیو اپ, پریشان نہ ہو, کہتی رہیں کہتی رہیں کہتی رہیں. بچوں کو یہ پتا ہو کہ ماں نے کہنے سے باز نہیں آنا, اور اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں آپ کب تک کہیں گی, تو آپ کو بیٹا میں تو ماں ہوں نا, میری جاب ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے ٹل مائی لاسٹ بریتھ, میں نے تو کہنا ہے. ہم 2-3 کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کو ایسی آپ نے سچویشنلی یا بول دیا, اب آپ کو گلٹ ہو رہا ہے نا, یہی ہوا نا فیلنگ آف فیلئر ہوئی کہ آپ نے پہلے سچ بولا آپ کا کام نہیں ہوا, اب آپ نے تھوڑا سا ٹویسٹ کیا کام ہو گیا آپ کا نا. اب آپ کو گلٹ بھی ہو رہا ہے کہ میں تو لوگوں کو کہتی تھی میں تو خود ہی جھوٹ بول رہی ہوں. تو پھر آپ آئندہ کے لیے محتاط ہو جائیں. آئندہ کے لیے اپنے پاس یا تو اسکیل رکھیں, ایسا کوئی سسٹم رکھیں ایسا. دیکھیں اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کہنا نہیں چاہ رہے وہ بولیں ہی نا, وہ آپ اس کو اوائڈ کریں. آپ نہیں بتانا چاہ رہے, یہ جھوٹ میں تو نہیں آئے گا نا, آپ نے نہیں بولا کہ بھئی کس کو ملنے جا رہی ہوں, جی آپ اس کو ویگ سی ایک بات بول دیتے ہیں, لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے تو یہ کرنا ہی نہیں, میں نے تو جانا ہی نہیں, میں نے تو آنا ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں میں مصروف ہوں. یہ انہوں نے بات کی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں جب وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے اور پھر بچوں کو ایک الاؤ کرتا ہے ایک نہیں الاؤ کرتا, تو اس میں جو پھر عقل مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ ہر چیز کو میں ہی ایشو نہ بناؤں نا, میں ان میں سے جو خاص خاص باتیں ان کے بارے میں پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنی وائف کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے کوئی کسی نتیجے پہ پہنچوں کہ اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, اور تاکہ بچوں کی بہتری کے لیے صحیح اسباب کو اختیار کیا جا سکے. تو یہی طریقہ ہے. آپ کے لیے میں یہی میسج چھوڑتی ہوں, اپنے آپ کو فیلئر دیکھنا چھوڑ دیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے نا, اس میں جو بھی آپ کے ساتھ ہو آپ سوچیں اس میں کوئی بہتری اور خیر ہے, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس خیر تک پہنچائے اور آپ بہترین اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.